السلام علیکم۔ بچوں کا جنسی استحصال یا چائلڈ سیکس۔ بچوں کا جنسی استحصال کیا ہے؟ ایسے تمام بچے یا بچیاں جن کی عمریں 3 سال سے 13 سال کے درمیان ہوں اور ان کے ساتھ اپنی عمر سے بڑے افراد یا بالغ افراد جسم کے حصوں کو محسوس انداز سے چھونے، بوسہ لینے یا پھر زبردستی جسمانی تعلق قائم کریں، بہلا پھسلا کر یا زبردستی اور تشدد کے ساتھ ہو یا بغیر تشدد کے ہو، بچوں کا جنسی استحصال کہلاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ مکروہ فعل معاشرے میں موجود ہے۔ مذہبی اور قانونی اور سماجی حوالوں سے اس کی ممانعت، سزا اور جزا اور مزاحمت کے باوجود بھی آپ اپنے ارد گرد گلی محلوں، مدرسوں، یتیم خانوں، ہاسٹلز، گرجا گھروں، مہاجرین کے کیمپوں، حتیٰ کہ رفاہی فلاحی اداروں میں، ملک کے اندر اور بیرونی دنیا میں یہ مکروہ فعل کے بارے میں سنتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک جنسی نفسیاتی بیماری ہے جو انسان کو حیوان بنا کر مکروہ فعل کے ذریعے جنسی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ اس میں کون ملوث ہوتا ہے اور کیسے یہ کام ہوتا ہے؟ اس میں 2 طریقے ہیں۔ ایک تو باقاعدہ گروہ بندی ہے جو اکیلے معصوم بچوں کا شکار کرتے ہیں، جنسی استحصال کرتے ہیں اور پھر مکروہ فعل کی فلم بندی کے بعد اس کو ملک کے اندر اور باہر مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یہ مواد ڈارک ویب اور دوسری چائلڈ پورن سائٹس پر فروخت ہو کر باقاعدہ انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جس میں بڑے بااثر افراد کے ملوث ہونے اور ان کی سرپرستی حاصل ہونے کا امکان اور الزام بھی ہے۔ گروہوں کے بعد یہی کام انفرادی طور پر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر بچوں کے شناسہ لوگ شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ رشتہ دار، اساتذہ، ٹیوٹر، دکاندار، ڈرائیور، باورچی اور دوسرے پیشہ ور افراد جن کا بچے سے براہ راست یا بلا واسطہ میل جول ہو، جن پر بچوں کو تھوڑا بہت اعتماد اور شناسائی ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے بچوں کو باقاعدہ طور پر اپنی طرف مائل کرتے ہیں، جیسا آئس کریم، کینڈی یا چاکلیٹ دینا یا کچھ پیسے دینا یا کوئی کھلونا لے کر دینا۔ اس کو گرومنگ کہتے ہیں۔ گرومنگ ان بچوں پر کرتے ہیں جو الگ تلگ رہنا یا خاموش طبیعت والے بچے، معذور اور غریب گھروں کے بچے۔ اس کام کو جس میں مجرم بچوں کے نزدیک ہونے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ طلاق والے گھروں کے بچوں یا وہ بچے جو نوکروں اور آیاؤں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان بچوں کے اندر ایک احساس محرومی یا پیار کی کمی ہو سکتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں تاکہ یہ بچے زیادتی کے بعد شور نہ مچائیں یا اپنے گھر والوں کو اس سے آگاہ نہ کر سکیں۔ یہ بچے ان کا آسان ہدف ہوتے ہیں اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کون سا جرم یا زیادتی کر دی گئی ہے، جس کا ان پر جسمانی اور نفسیاتی اثر وقت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ بچے والدین، ریاست اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہیں۔ ان کی حفاظت، دیکھ بھال، تعلیم و تربیت ان تینوں عناصر پر فرض ہے، لیکن جنسی استحصال میں ریاست، معاشرے کے بعد اس میں سب سے زیادہ قصوروار طبقہ والدین اور گھر والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زنا، جنسی زیادتی کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کی تعلیم دینا، اس کے بارے میں آگاہی اور روک تھام کے اقدامات کرنا انتہائی مشکل۔ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اعتماد اور آگاہی نہیں دیتے، جس سے بچے کے اندر مدافعت یا شکایت کا عنصر باقی نہیں رہتا۔ اگر کہا جائے کہ اس میں معاشرے کو تعلیم دینے اور سخت قوانین کی ضرورت ہے تو کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ 100% کامیاب فارمولہ نہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ملک اور بیرونی دنیا میں یونیورسٹی کا پروفیسر، ڈاکٹر، پادری، کلاریوں کے کوچ، انٹرویو لینے والے، ڈرامہ یا فلم میں آڈیشن لینے والے اور کچھ مذہبی تعلیم دینے والے ملوث پائے گئے۔ امریکی عدالت نے ایک پروفیسر کو 175 سال اسی کیس میں سزا سنائی۔ شامی مہاجرین بچوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا؟ وہ پہلے سے جنگ زدہ تھے
اور قسمت کے ماروں کے ساتھ کیمپوں میں جنسی زیادتی کی گئی۔ یعنی اس کو روکنے کا طریقہ میرے نزدیک اپنے بچوں کو اس کے بارے میں مکمل بغیر کسی شرم کے آگاہی دینا، ان کو سیلف ڈیفنس سکھانا، یہ عمل کیسے اور کن مراحل میں ہوتا ہے، اس پر والدین کو خود تعلیم لینے اور پھر بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ جسم کے پرائیویٹ یا دوسرے حصوں کو والدین اور بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اس طرح چھوئے تو کیا کرنا ہے اور چیخنا چلانا کتنے زور سے ہے۔ یعنی ہر طرح سے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں، ان کی شکایت کو سنیں، ان کے رویوں میں تبدیلی اور چڑچڑاپن کو محسوس کریں، ان کے کھانا کھانے سے انکار، اسکول یا مدرسہ جانے سے خوف کی وجوہات کو تلاش کریں۔ ان کو اعتماد دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر سکیں۔ مائیں بچوں کو نہلانے اور کپڑے بدلنے کے دوران ان کے جسموں میں مار پیٹ، ناخنوں یا زخم کے نشانات کو سنجیدگی سے لیں۔ بچوں کے جسم کے پرائیویٹ حصوں میں درد، تکلیف، سوجن، بچوں کو چال ڈال میں تبدیلی، بیٹھنے لیٹنے میں مشکلات کو قطعاً نظر انداز نہ کریں۔ برطانیہ میں گوگل کو ہدایت دی گئی کہ انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت کا ایسا ٹول متعارف کروائیں جو بچوں کی جنسی تشدد والی تصاویر اور ویڈیو کو ڈیٹیکٹ کریں، اس کو روکیں اور اس کے پیچھے افراد یا گروہوں کی نشاندہی کریں، جس کے بعد گوگل نے ایک ٹول متعارف کروایا۔ ہم اس سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آگاہ کریں کہ جنسی مواد کو پڑھنا یا اس کے متعلق ویڈیوز دیکھنا، ایسی ویڈیوز، گیم یا کہانیاں جس میں بچے ہیرو ہیروئن بن جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے اس میں ترغیب ملے اور طبیعت میں جنسی ہیجان پیدا ہو، جس سے بچہ فاعل یا مفعول بننے کی کوشش کرتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے۔ بچوں کو مہمانوں کی گود میں بٹھانا، غیر متعلقہ افراد کا اکثر والدین کے سامنے بچوں کا بوسہ لینا یا جسم پر ہاتھ پھیرنے سے بچے اس کو پیار کا اظہار سمجھتے ہیں، جس کے بعد وہ زیادتی کے دوران اس عمل میں تفریق یا مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہر بچہ دنیا میں بسنے والے تمام بچوں سے مختلف ہوتا ہے اور ہر بچہ ایک مختلف طریقے سے پروان چڑھتا ہے، جس میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ ابتدائی مراحل کے دوران تو بچوں کو جنسی استحصال کے متعلق آگاہی دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بڑی بڑی چیزیں آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ کس طرح اور کس وقت ان کو آگاہ کرنا اور بچانا ہے۔ بچوں کو کس طرح سمجھانا ہے کہ پرائیویٹ حصے کون سے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں دوسروں سے چھپانے ہیں، عزت اور شرم و حیا کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے۔ نہ صرف اپنی حفاظت بلکہ آس پاس والے بچوں کو بچانے میں معاون مددگار بننا ہے۔ بچوں کے بعد اس قبیحہ فعل میں ملوث افراد کی سخت ترین سزا اور جزا کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی بے حد ضروری ہے۔ صرف جنسی استحصال کی روک تھام اور اصلاح کے لیے حکومت کی کمیونٹی مراکز کی طرز پر فلاحی ادارے بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ نفرت جرم سے کریں، نہ کہ مجرم سے۔ مظلوم کی مدد کے ساتھ دین حاتم کی مدد کرنے کا کہتا ہے اور ظالم کی مدد اس کی اصلاح ہے۔